مجھے بتائیں شاہد صاحب، اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کوئکلی کہ یہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، مطلب پوری اس کولیشن گورنمنٹ میں ایک یعنی نان پولیٹیکل فائنانس، اور ہم نے پچھلی حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. آپ کی حکومت میں ٹھیک ہے ڈار صاحب تھے، بعد میں مفتیٰ صاحب آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ڈو یو تھنک دس ایکسپیرینس از گڈ؟ یعنی ہماری جماعتوں میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے. تینوں بڑی جماعتوں نے، ایک جماعت نے تو چلیں اپنا پارٹی کے بندے کو لے کر، لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے کوئی ٹیکنوکریٹس جو تھے ان کو آزمایا. تو یہ اورنگزیب صاحب والا جو ایکسپیرینس ہے، ڈو یو تھنک دس از گڈ؟ دیکھیے، میں کافی عرصہ اس نظام میں گزارا ہے. آج اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر صرف ایک پولیٹیکل آدمی ہے جو وزیر خزانہ ہو سکتا ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں. کوئی دوسرے کا نام بتا دیں. وہ بتائیں کون اور اس آدمی کا نام اسحاق ڈار نہیں. کون ہے وہ؟ چھوڑ دیں بات کو. وہ بندہ تو نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ جو بھی ہے نہیں بتا، نہیں کم از کم یہ تو بتا دینا. دیکھ بھائی، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ جسے پوچھیں وہ نام بتا دے. میں نے بتا دیا نا. نہیں، آپ دیکھیں شاہد صاحب، آپ کم از کم چلیں، کافی نام آپ نے جو ہے نا یار، میں دیکھیں وہ ایز اے سیاستدان آپ کی، میں نے ایک بات کر دی ہے. نہیں وہ کون سا بندہ ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو لوگ جانتے ہیں آپ بھی بتا دیں گے. نہیں، میں نہیں بتاتا ہوں. میرا شاید اوپینین بائسڈ ہو، میں نے بتا دی. اب مفتیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں، اورنگزیب صاحب کا آپ مسئلہ. مفتیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں کسی کی بات، میں نے ایک اصولی طور پہ بات کی ہے. انہوں نے ان کی اگزامپل دی ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے جی کہ اس ملک میں ایک ہی آدمی ہے جو تعلیم بھی رکھتا ہے اس نظام کی، اکانومی کی. اس نے ملٹی لیٹرل میں بھی کام کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، ذاتی کام بھی کیا ہے، پولیٹیکل پروسیس میں بھی سے بھی گزرا ہے، اس عہدے پر بھی رہا ہے. وہ ایک ہی آدمی. اب اورنگزیب صاحب کا کیا؟ چلے میں کھل کے کہہ دیتا ہوں نا، مفتیٰ اسماعیل آپ جو مرضی کہتے ہیں، مجھے کوئی آپ سے اتفاق یا اختلاف تو نہیں ہے نا، نہ اختلاف ہے نہ اتفاق. وہ آپ ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے سامعین ڈھونڈتے رہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہے اورنگزیب صاحب کا. اورنگزیب صاحب ایک قابل آدمی ہے، اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں معاملات کو. پرابلم یہاں پر پیدا ہوتا ہے ایک جسے ہم غیر سیاسی کہتے ہیں نا، غیر سیاسی فائنانس منسٹر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعظم کا اتنا تابع ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم کہتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. اس کو وہ اختلاف کرنا نہیں آتا، اس کا وہ پولیٹیکل سٹیچر نہیں ہوتا. سیاست یہ نہیں ہے کہ سیاسی بندہ بہتر بجٹ بناتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف یہاں پر اس بجٹ میں یہی ہوا. اگر کوئی اور فائنانس منسٹر ہوتا جو حالات کو سمجھتا ہوتا، وہ کہتے نہیں پرائم صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم عوام پر ٹیکسیشن اس طریقے سے کم کر سکتے ہیں، اپنے اخراجات کم کر کے کر سکتے ہیں. وہ حل دیتا. وہ کہتا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ معیشت کے اصولوں کے خلاف ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس سے عوام پر بوجھ کم پڑے گا. وہ یہاں پر مسئلہ پیدا ہوا کہ اورنگزیب صاحب پرائم منسٹر صاحب کو کنونس نہیں کر سکے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. یہ میرا موقف ہے اور میں نے یہ بجٹ دینا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس پر آپ چلیں. آپ کے جو معاملات ہیں، جو آپ کو اضافی رقم چاہیے، جب ضرورت ہوئی ہم کسی اور طریقے سے مہیا کریں گے، لیکن اس وقت عوام پہ بوجھ مت ڈالیں. یہ جو آپ کو 1000 ارب کا فالتو بوجھ ڈالنا پڑا عوام پہ اس کمی کی وجہ سے، یہ ایشو ہے. کوئکلی ہم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ، ابھی یہ ڈسیزن آیا ہے ایس سی آئی والا، سنی ایس آئی سی والا، سنی اتحاد کونسل والا، اس میں اب سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک ریلیف، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جیت ہو چکی ہے. دوسری طرف خان کے اوپر جو کیسز ہیں، ڈو یو تھنک خان کے اوپر بھی پولیٹیکل کیسز ہیں یہ، اور اس طرح کے کیسز سے پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی یا بڑھ رہی ہے؟ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ملک کی تاریخ دیکھ لینا، سیاستدان میں جو کیس بنتا ہے وہ پولیٹیکلی ہوتا ہے. ہر سیاستدان پہ کیس جو بنتا ہے وہ پولیٹیکل آدمی پہ کیس جو بنتا ہے وہ پولیٹیکل نوعیت کا ہی ہوتا ہے. دوسری جو بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی کو ریلیف نہیں ہے، یہ کوئی مبارکباد کی چیز نہیں ہے. عدالتوں کا کام ہوتا ہے آئین کی تشریح کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو شکر ہے کہ ہماری
عدالت نے بڑے عرصے بعد ہم، قانون کی اصول کے مطابق تشریح کی. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. ہم قانون کے الفاظ میں تشریح ڈھونڈتے رہتے. حکومت کہتی ہے سیاسی فیصلہ ہے یہ. نہیں، یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، میں معذرت سے کہتا ہوں. یہ تو اس وزیر میں لا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلہ. وزیر اللہ یہ بتا دیں کہ کوئی آئین کے میں گنجائش موجود ہے کہ سیٹیں کی اور جیتے اور اسپیشل سیٹیں مجھے مل جائیں. ہم، میں نے 40% سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی کی ہم، اور مجھے 60% اسپیشل سیٹیں مل جائیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم. قانون کا اسپرٹ ہوتا ہے. جو قانون بناتے ہیں ان کی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ قانون بنا رہے ہیں. ہمیشہ اس کی مطابق تشریح کی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں قانون کی اسپرٹ اور انٹینٹ آف دا فریمرز کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور ہم ہمیشہ چند الفاظ میں ڈھونڈ کر یہ الفاظ یہاں شیل لکھا ہوا ول ہو گیا ہے تو جناب صحیح ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے میری سیٹیں لے کے آپ کسی کو دے دیں. یہ ممکن نہیں ہے. ایک ٹیکنیکلٹی پہ آپ کسی کو سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سیاست ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس میں جو لوگ ہیں ان کو آپ اس ذمہ داری کے مطابق ان کا مقام ہونا چاہیے. عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں کہ جی میں ہم نے جو ہے بات کرنی ہے وہ انہوں نے نام بھی لیے ان کے لوگوں نے کہ آرمی چیف سے ڈی جی آئی سے ان سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے اس وقت جو پرابلم ہے بیسیکلی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی سارے کا سارا جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور اس طرح کی اپروچ کے ساتھ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے اپارٹ فرام دا پرفارمنس آف پریزنٹ گورنمنٹ یا کیسے ہی آئے فارم 48-7 سے آئے 45 سے آئے اپارٹ فرام دیٹ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی اپروچ سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ اپارٹ فرام دیٹ نہیں ہوتا نا. چوری ہوتی. میں ایک چیز کی بنیاد چوری پہ رکھوں گا اس کے اوپر عمارت نہیں کھڑی ہوگی. جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک کی معیشت نہیں چلے گی. یہ بڑی خام خیالی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی الیکشن چوری ہوگا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. حل کیا ہے؟ ہے جی حل کیا ہے؟ حل آئین میں ہے. نہیں میرا آئین. مطلب ہے اس سارے آئین. سسٹم کو پھر آئین نیا الیکشن میں جائیں. آئین نئے الیکشن پھر چوری کریں گے. آپ آئین ہے. آج ذمہ داری عدالت کی ہے. عدالت آپ کے سامنے الیکشن ہوئے الیکشن متنازع ہو گئے. عدالت کو اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. انہوں نے نہیں ڈھونڈا. یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. آئین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس ملک کے اندر ملک کا نقصان ہی ہوا ہے. ہم نے سب تجربے کر لیے ہیں. ہر تجربہ ناکام ہوا ہے. ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے دیں. اس پر یقین کر لیں. اس کو پھاڑیں مت. اس کو روز توڑیں مت. پھر ملک آگے چلے گا. تو عمران خان کا جو سٹینس ہے ڈو یو تھنک کہ وہ پھر جسٹیفائڈ ہے یا جسٹس کے اوپر اگر ہے؟ آئین کے مطابق ہے تو جسٹیفائڈ ہے. نہیں ہے تو غلط ہے. آئین ہے نا. میں تاریخ میں بڑی باتیں. عمران خان صاحب کون سے راستے سے آئے تھے اقتدار میں؟ اگر وہ غلط راستے سے آئے تھے اور غلط راستے سے گئے ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. جب بھی آپ یعنی ہم نے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے نا. جب بھی آپ آئین توڑیں گے فائدہ کس کو ہو نقصان اس کو علیحدہ کر دیں. ملک کا نقصان ہوگا. اب اقتدار میں پی ایم ایل این آئی ہے نقصان ملک کا ہوگا. وہ سمجھتے ان کو فائدہ ہوگا. ان کو بھی پتہ لگ جائے گا فائدہ کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے. ایک نظام ہے یار. ایک گھر نہیں چلتا نظام کے بغیر. آپ ملک چلا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. فائنل کوسچن مجھے یہ بتائیں آنے والے جو بھی الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے انشاءاللہ تو آپ یعنی یو آر گیٹنگ ریڈی. آپ کی پارٹی جو ہے ظاہر ہے آپ اسپائرٹ ہوں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں حکومت میں آپ آئیں. ایک لمبا پروسیس ہے تو آنے والے الیکشن میں آپ یا کوئی بھی الیکشن ہو ایون کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس میں آپ کی پارٹی جی ہم حصہ لیں گے لیکن ہم کسی بھی غیر جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار کے دائی نہیں. ہم کرسیوں کی سیاست میں نہیں ہیں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے اقتدار ملے. بالکل وہ اچھا ہے. لیکن کنٹریبیوشن صرف اقتدار میں نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں ملک کی سیاست میں صرف اصولوں پر کھڑے ہونا سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئین کی بات کرنا سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہاں سے ملک کے حالات درست ہوں گے. اقتدار کی کرسی پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کسی کو ملک کے لیے کچھ کرتے نہیں دیکھا بدقسمتی سے.
اتنے عرصے میں، یعنی 36 سال میں یہ بتا ملک یہاں کیسے پہنچتا؟ ہم نے غلطیاں کی ہیں نا، ذات کے لیے اور لوگوں نے ہم نے نہیں ذات کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے نیک نیتی سے کام کیا ہو، لیکن غلطیاں ہیں، ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے، اپنے حالات کو، ہر آدمی غلطی، ہم انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ سے غلطی ہوئی اس کو درست کر لیں، لیکن آپ غلطی کو دہراتے رہیں، غلطی کو اور بدتر کرتے جائیں تو پھر ملک تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلیں ایک فائنل کویسچن جو کہ یہ ظاہر ہے اب آپ ایسے پارٹی چھوڑ چکے ہیں، مجھے یہ بتائیں پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب تو ماشاء اللہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب لیڈرشپ نے ریپلیس ہونا ہوتا ہے۔ اب ایک تو آپ لوگوں کی پارٹی میں اس قسم کی کوئی ماروثی وہ سیاست نہیں ہوگی، جو مطلب آپ ہیں تو پھر آپ کا کوئی دوسرا جو ہے نا فیملی کا ہی بندہ جو ہے وہ پارٹی کا ہیڈ بن جائے گا، صدر بن جائے گا۔ اس میں لیڈرشپ میں ڈو یو تھنک کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ ان کی وہ ہے اس کے اندر، مطلب کوئی کیپیسٹی ہے یا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اپارٹ فرام نواز شریف یا مریم کی؟ دیکھیں میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا، میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، میں نے 35 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارے ہیں، اس عرصے میں مسلم لیگ نون نے اچھا کیا برا کیا میں اس کا حصے دار ہوں، ٹھیک، میں اس سے مستثنا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ کر رہی ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ موروثی سیاست کرنا چاہیں، جس کو مرضی بنانا چاہیں، وہی عوام کو، سیاستدان سیاسی جماعت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، ان کو جا کے جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا اور اس کا ملک کو یا جماعت کو کیا فائدہ ہوا۔ شاہ صاحب بس اب کوئی سیکنڈ لاسٹ کویسچن اس کے بعد نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیر آر مینی کویسچنز بٹ نیچرلی انشاءاللہ ان دا فیوچر ول کیپ آن ٹاکنگ ٹو یو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔